جو مشرک ہے اس کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، جو کافر ہے اس کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ضائع ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہونے کا یہ معنی ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عمل ہوتا ہے اور ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے، تو جو اعمال کے ایسے نتائج ہوتے ہیں جو ان کا لازمی اثر ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جیسے عدل ہے، کوئی آدمی اگر عدل کرتا ہے تو اس کے ساتھ برکت ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ نوست ہوتی ہے۔ تو عدل اگر کافر بھی کرے گا تو اس کا اس کو فائدہ ہوگا، آخرت میں تو کوئی نہیں لیکن دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور صلہ رحمی کرے گا تو دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا، دنیا میں صلہ رحمی کا فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ صاحب اس اعتبار سے ہوگا کہ ان کے جو اعمال اچھے اعمال تھے ان کے درجات کو بنائے جائیں گے دوسرے کفار کے بارے میں۔ اگر کسی کافر نے یہ اچھا کام کیا تو اس کو عذاب ہلکا ہوگا، جیسے ابو طالب کا۔ اور یہ زرکشی کی کتاب ہے منصور کی قواعد انہوں نے کہا ہے کہ عدل کا تو اللہ جو مدت یہ سے اعمال کس سے نہیں، ردہ سے اعمال تو برباد ہو جاتے ہیں اگر انسان ردہ کی حالت میں فوت ہو جائے، لیکن اگر توبہ کر لے تو پھر بحال ہو جاتے ہیں، بحال ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر تو برباد ہو گیا، اور اگر مسلمان ہو گیا تو پھر بحال ہو جائے گا، پھر وہ بحال ہو جائے گا، پھر اس کا حج جو ہے وہ اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے اندر جو ہے وہ ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قرآن مجید کا ظاہر تو یہی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو آخرت کے اعتبار سے وہ اعمال حبط ہیں، ضائع ہیں، ان کا کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن دنیاوی جو اس کے اثرات ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ اب تمہارے لیے یہی ہے۔ تو قرآن مجید کی ظاہری آیات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کے کفر کی وجہ سے اس کے درجے بناتے ہیں۔ کسی کا کفر بہت زیادہ ہے تو اس کا درجہ اس کفر کی وجہ سے اکفر الکافرین کا ہے، کسی کا اس سے کم ہے تو اس کا درجہ اس سے کم ہے، کسی کا اس سے کم ہے تو کفر دون کفرین تو ہوتا ہے۔ ابو جہل کا کفر بہت زیادہ ہے، اور بعض ایسے کافر تھے کہ جو کفر بھی کرتے تھے لیکن ان کے اندر وہ ضد اور وہ عناد نہیں تھا، جیسے یہ جو مارے گئے جنگ بدر کے اندر عتبہ اور شیبہ اور ولید ابن عتبہ، یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، اور یہ چاہتے تھے کہ آپس میں ہم رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کا نسبی تعلق ہے، خونی تعلق ہے، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ لیکن ابو جہل نے جو ہے نا یہ ضد قائم کر لی کہ نہیں، ہم نے لڑ کے ہی جانا ہے، بلکہ ہم نے مدینے تک چڑھائی کرنی ہے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ کیسے جو ہے نا وہ ہمارے قافلے کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس کی کیفیت اور تھی اور اس کی کیفیت اور تھی۔ مطعم ابن عدی کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ہوتے تو اگر ان کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، مطعم ابن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ تو کافروں میں مختلف قسم کے لوگ تھے، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اندر کچھ خیر تھی، تو جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اور دشمنی دشمنی ہے، اور فرعون جیسی اس کے اندر جو ہے نا تمرد اور سرکشی ہے، وہ تو ابو جہل جو ہے وہ اس امت کا فرعون تھا۔ اور اسی طرح اس کے بعد ساتھی تھے ابی ابن خلف، اور اسی طرح ولید ابن مغیرہ، یہ بڑے بڑے کافر تھے۔ تو سارے کافر ایک درجے کے نہیں ہیں، سارے کافر ایک درجے کے نہیں ہیں، اور سارے مومن بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں بھی بہت سارا فرق ہے اور کافروں میں بھی بہت سارا فرق ہے، یہ تو بات صحیح ہے۔ لیکن کافر کی نیکیوں کا اس کو فائدہ ہوگا، یہ صرف ایک استثناء ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ابو طالب کے لیے، کہ اس نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے
دنیا کے اندر، اس کا اس کو آخرت میں فائدہ ہو جائے گا کہ اس کا عذاب جو ہے وہ سب سے ہلکا ہوگا۔ اخف اہل النار ابو طالب، یہ جہنم کے اندر سب سے کم تر عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور وہ یہی ہے کہ فی زحزاح من النار، وہ آگ کے اس طبقے میں ہوں گے جو ٹخنوں تک پہنچتا ہے، یعنی جیسے پانی نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا پانی جس کے اندر انسان چل کے جاتا ہے چھل چھل کرتے ہوئے، اس طرح کی آگ کے اندر ہوں گے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ تعلق نہ ہوتا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کی ہوتی تو پھر اس نے کان فی غمرات من النار، اس آگ کے اندر ہونا تھا جو سارے انسان کو ڈانپ لیتی، کان فی غمرات من النار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو یہاں لایا گیا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، اور اللہ رب العزت یہ بادشاہ ہے، جیسے چاہے کرتا ہے اپنی مخلوق کے اندر، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جس کو جتنا چاہے عذاب دے، لیکن اللہ رب العزت عدل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے کیا چیز قائم لازم کی ہوئی ہے؟ قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ قائم بالقسط ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور ظلم کرنے والا نہیں ہے، لا یظلم مثقال ذرۃ۔ تو کافروں کے اعمال جو ہیں دنیا کے اندر جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کی تعمیر کے اندر اور انسانیت کی خدمت اور راحت رسانی کے اندر جن کافروں نے کام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دیتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن زیادتی نہیں ہوتی یہ، چونکہ انہوں نے اس طرح کے کام کیے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ایجاد کی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ سفر آسان ہو گیا، علاج آسان ہو گیا، اور زیادہ بہت ساری سہولتیں لوگوں کو مل گئی۔ ٹھیک ہے، ان کا غلط بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب جو انہوں نے جہاز تیار کیا ہے، جہاں انسان کے لیے سفر آسان ہو گیا، وہاں اس کے لیے یہ بھی ہو گیا کہ فساد کے لیے اور تباہی اور بربادی اور جنگ کے لیے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ جیٹ جو ہے کہاں سے کہاں سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں اور جا کے تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ یہ جو افغانستان میں انہوں نے بمباری کی تھی، وہ اس طرح کی جو ہے نا بمباری کی تھی جیسے بالکل جو ہے نا بارش برسائی جاتی ہے، پورے کے پورے علاقے جو ہے نا وہ ان کے اوپر بمبارمنٹ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ان کو ختم نہیں کر سکے، طالبان کو اور افغان نسل کو، افغان قوم کو ختم نہیں کر سکے، وہ زیر زمین چلے گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں فساد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت پھر ان کو دنیا میں بدلہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے دیتا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جو تمہاری اچھی چیزیں تھیں یہ ساری تم نے دنیا کے اندر ہی استعمال کر لی، اور آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اور اللہ رب العزت کے غضب اور انتقام کے۔ اور اسی طرح جو بدعتی آدمی ہوتا ہے اس کا عمل جو ہے اگر تو ایسی بدعت کرتا ہے وہ جو دین کے اندر بالکل ایک بے اصل چیز ہے، جس کا دین میں اصل ہی کوئی نہیں ہے، اس کو وہ دین بنا دیتا ہے، اس کو دین بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ یہ ایسے اعمال ہیں، قبروں پر عرس، میلے اور عبادت کا یہ رنگ کہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حال ہے، یہ حال اور وجد کے اندر ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ بدعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس طرح کی کوئی عبادت نہیں، یہ بدعت ہے، من اصلھا بدعت ہے۔ اور اس کے اندر اگر قرآن بھی پڑھیں، اس کے اندر اگر وہ قرآن بھی پڑھیں یا کوئی ایسے اشعار بھی پڑھیں جن کے ساتھ کوئی انسان کے دل میں نرمی آتی ہے اور انسان کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو وہ چونکہ اس بدعت کے ساتھ شامل ہے
تو اس قرآن پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ اس کی بنیاد غلط ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر وہ قرآن پڑھنے کی تلاوت کو یا کوئی ذکر کو یا اور اس طرح کی چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو یہ بھی بے اثر ہو جاتی ہیں، یہ بھی بے اثر ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بدعتی آدمی اس طرح کی عبادت کرتا ہے کہ اصلاً وہ سنت ہے لیکن اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر کے اس کی حیت اور اس کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت اضافی۔ بدعت اضافی یعنی تعداد یہ ہے وہ تعداد بڑھا دیتا ہے، یا اس کی کیفیت یہ ہے لیکن اس کی کیفیت کے اندر وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں جتنا کام سنت ہوتا ہے اس کا اجر مل جاتا ہے، اور جو بدعت ہوتا ہے اس کا گناہ بھی ہوتا ہے اور وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سارا کام مردود ہو جائے، یہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے لا یضیع علی عامل منکم، بدعتی کا جو کام سنت کے مطابق ہے اس کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں، اور جو اس کی اضافی بدعت ہوتی ہے وہ رد ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس کی اصلی بدعت ہے، البدعۃ الاصلیہ، وہ اس نے ایجاد کی ہے اور اس کے اندر جو اضافی چیزیں اس نے سنت کی شامل کر لی ہیں، تو وہ اس اصلی بدعت کے اندر کوئی قیمت نہیں رکھتی، وہ اصلی بدعت بھی ضائع اور اس کے اندر جو اس نے اضافی چیزیں شامل کر لی یہ بھی ضائع۔